ہر سانس جو ہم لیتے ہیں وہ ہمیں ایک ایسی نادیدہ دنیا سے جوڑتی ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ خردبینی جانداروں کی دنیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی ہوا میں جو بظاہر خالی نظر آتی ہے اصل میں کیا کچھ چھپا ہو سکتا ہے؟ چلیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ سوال بہت سادہ سا لگتا ہے نا، کہ ہوا خالی ہے یا نہیں، لیکن اس کا جواب وہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ ہم اکثر ہوا کو بس ایک خالی جگہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ تو اصل بات یوں سمجھ لیں یہ ہے کہ ہوا ان ننھے جانداروں کا گھر نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ان کے لیے ایک قسم کا ہائی وے ہے، ایک عارضی راستہ جس پر وہ سفر تو کرتے ہیں لیکن اسے اپنی منزل نہیں بناتے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بنیادی خیال کو سمجھتے ہیں۔ ہوا میں خود زندگی نہیں پنپتی، یہ صرف ایک ذریعہ ہے، ایک سواری ہے جو زندگی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ اسے اس طرح سوچئے کہ ہوا گویا ایک گاڑی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے جاندار یہ اس کے مسافر ہیں۔ وہ خود سے حرکت نہیں کر سکتے بلکہ ہوا کے بہاؤ پر انحصار کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مسافر ہیں کون؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد کی ہوا میں سفر کر رہی ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ اب ایک بات اور، ہوا میں جو یہ زندگی ہے نا، یہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ایک بند کمرے کی ہوا اور باہر کھلی فضا کی ہوا، ان میں پائے جانے والے جانداروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بہت سادہ ہے کہ وہ آتے کہاں سے ہیں۔ سوچئے، گھروں میں، دفتروں میں، یعنی جو بھی بند جگہ ہیں، وہاں ہوا میں جو جاندار ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر ہماری ہی وجہ سے ہیں۔ ہماری ہر سانس، ہر چھینک اور ہر کھانسی ان ننھے مسافروں کو ہوا میں بکھار دیتی ہے۔ لیکن جب ہم باہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی کہانی بالکل الگ ہے۔ وہاں قدرت کا راج ہے۔ وہاں مٹی سے، پودوں سے اور دوسرے قدرتی ذرائع سے آنے والے جاندار ملتے ہیں۔ خاص طور پر پھپھوندی کے سپورز، وہ ہوا پر غالب رہتے ہیں۔ اور اگر ایک مخصوص مثال چاہیے تو کلیڈوسپوریم، یہ ایک پھپھوندی ہے جس کے سپورز باہر کی ہوا میں سب سے عام ہیں، اتنے عام کہ شاید اس وقت بھی ہمارے ارد ارد موجود ہوں۔ لیکن یہ ننھے مسافر ہوا تک پہنچتے کیسے ہیں؟ ان کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ پورا عمل 4 آسان مراحل میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے، جاندار اپنے ماخذ سے نکلتا ہے، پھر وہ کسی ذرے یا قطرے پر سوار ہوتا ہے، پھر ہوا اسے لے کر اڑتی ہے اور آخر میں وہ پھیل جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ جب ہم کھانستے یا چھینکتے ہیں تو جو قطرے نکلتے ہیں وہ ہوا میں خشک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈراپلٹ نیوکلیائی کہلاتے ہیں۔ یہ اتنے ہلکے ہو جاتے ہیں، بالکل دھول کے ذرات کی طرح، کہ گھنٹوں تک ہوا میں رہ سکتے ہیں اور میلوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، ہوا میں یہ سفر ان جانداروں کے لیے کوئی آسان نہیں ہے، بالکل نہیں۔ انہیں بہت سخت ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو اس سفر میں بچ جاتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے ایک خطرہ بن سکتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ننھا سا جاندار ہوا میں سفر کر رہا ہے۔ اسے سورج کی تیز روشنی کا سامنا ہے، درجہ حرارت بدل رہا ہے، نمی کی کمی ہے۔ یہ سارے عوامل مل کر طے کرتے ہیں کہ وہ زندہ بچے گا یا نہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ پوشیدہ دنیا ہمارے لیے سب سے اہم ہو جاتی ہے۔ تپے دق ہے، نمونیا ہے، یہ بیکٹیریل بیماریاں، پھر انفلوئنزا جیسے وائرسز، یہ سب ہوا کے ذریعے ہی تو پھیلتے ہیں۔ یہی ننھے مسافر ہیں جو ہماری صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ بن جاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس پوشیدہ دشمن سے، اس خطرے سے بچا کیسے جائے؟ سائنس اس نادیدہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس اس جنگ میں لڑنے کے لیے جدید ہتھیار موجود ہیں۔ دیکھیں، ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹرز میں UV لائٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں پر خاص کیمیکل سپرے کیے جاتے ہیں، پھر فلٹریشن سسٹمز ہیں جو ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ یہ سب ٹیکنالوجیز ہوا کو جراثیم سے پاک رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو آخر میں ہم واپس اسی بنیادی بات پر آتے ہیں جس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ہوا ان جانداروں کے لیے ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، ایک بس یا ٹرین کی طرح، جو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو لے جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں، ہوا خود ان کا گھر نہیں ہے۔ تو اب
اس پوری پوشیدہ دنیا کے بارے میں جاننے کے بعد شاید اگلا سانس لیتے ہوئے ہم سب ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں گے کہ ہم اپنے اندر کیا کچھ لے جا رہے ہیں۔